نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے سنوارے گئے، میں کو اٹھا جہاں آ گیا باغ ماں، باغ جنت زمیں پر اتارے گئے، ہو گئی حسن خالق کی جلوہ گری، نور سے گود آمنہ کی بھری، جن کے گھر کی سلامی کو آداب سے کعبۃ اللہ کے جھکتے مینارے گئے۔ آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے سنوارے گئے۔ حضرات محترم، نبی آخر الزمان محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی، نوشہرواں جو کہ ایران کا بادشاہ، اس کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو کسریٰ شاہ ایران کے محل کے 14 کنکرے گر گئے۔ مجوسیوں کا آتش کدہ جو کئی سینکڑوں سال سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا، بحر سادہ خشک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی مشہور شاخ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فخر۔ فخر کا جو لقب ہے وہ قریش ہے، جس کی وجہ سے یہ قریش مشہور ہوئے۔ بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یعنی یہ یہاں تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب بالکل ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرداروں کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا خانہ کعبہ کے متولی، آب زمزم کے متولی، حاجیوں کی خدمت کرنے والے اور مکہ کے سردار تھے۔ آپ کے پردادا ہاشم، جن کا لقب ہاشم اس لیے پڑا کہ توڑنے والا، یعنی آپ کھانا پکا کر اس میں روٹیاں توڑ کر حاجیوں کو پیش کرتے۔ ایک مرتبہ مکہ میں قحط پڑا تو آپ نے کھانا پکا کر لوگوں میں تقسیم کیا، اسی لیے آپ کا لقب جو ہے وہ ہاشم پڑ گیا۔ عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں قصی کو بہت زیادہ عزت و اکرام حاصل تھا۔ انہوں نے مکہ کی پارلیمنٹ دار ندوہ کی تعمیر کی اور قریش کی باقاعدہ پارلیمنٹ بنائی۔ خانہ کعبہ کی چابی آپ کے پاس ہوتی تھی۔ آپ ہی نے ایک فنڈ مقرر کر کے حجاج کرام اور باہر سے آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے اور دوسرا اہتمام کیا۔ ان کی وفات کے بعد عبد مناف آئے، وہ بھی آب زمزم کے متولی اور جو بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، اس لیے ان کا نام لقب جو ہے فیاض کے نام سے مشہور تھا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے ہاشم جو ہے وہ باپ کی جگہ آئے۔ تو آپ اتنے بڑے سردار تھے، آپ کی اتنی عزت و احترام تھی کہ آپ بہت زیادہ مالدار تھے اور آپ بڑھ چڑھ کر حاجیوں کی خدمت کرتے۔ خانہ کعبہ کے متولی، خانہ کعبہ کی چابیاں آپ کے پاس ہوتی تھی۔ آپ کا جو نام ہاشم میں نے پہلے بھی عرض کیا، اسی وجہ سے مشہور ہوا کہ مکہ میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا تو آپ کھانا پکا کر اس میں روٹیاں توڑ کر لوگوں کے گھر بھیجتے اور آپ نے اپنے دسترخوان وسیع کر دیے۔ تو آپ بہت زیادہ معزز اپنے خاندان میں مشہور ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ تجارت کے لیے ملک شام جا رہے تھے تو وہاں مدینہ شریف میں بنی النجار کی ایک عورت سے آپ نے شادی کی۔ کچھ دن وہاں ٹھہرے، پھر بیوی کو حالت حمل میں چھوڑ کر
خود ملک شام کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ بیمار ہوئے اور فلسطین کے شہر غزہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ ادھر مدینہ میں ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، بیٹا پیدا ہوا۔ اس کے سر کے بال کچھ سفید تھے، اس لیے ماں نے اس کا نام شیبہ رکھا۔ حضرت ہاشم کے بعد ان کا بھائی مطلب جو ہے وہ قریش کا سردار بنا، اور آب زمزم اور رفادہ جو حاجیوں کی خدمت کا منصب ان کو ملا، اور ان میں بھی یہ بڑی خوبی تھی اور انہوں نے بڑے اعزاز کے ساتھ اس کو نبھایا، اور قبیلہ میں ان کا یہ مقام تھا کہ ان کی بات کبھی رد نہیں کی جاتی تھی۔ ان کی سخاوت کی وجہ سے لوگ جو ہے ان کو فیاض کے نام سے یاد رکھتے تھے۔ جب شیبہ کی عمر 10 یا 12 سال ہوئی تو مطلب کو خبر ہوئی کہ ان کے بڑے بھائی ہاشم کا ایک بیٹا مدینہ شریف میں ہے، تو یہ اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ پہنچے۔ جب ان کی ملاقات شیبہ سے ہوئی تو انہوں نے ان کو گلے لگایا اور دار و قطار رو پڑے۔ تو ان کو مکہ جانے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی ماں کی اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت مطلب ان کی ماں کے پاس گئے تو انہوں نے انکار کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو ان کے باپ کی جگہ حکومت کرنے دیں، اور خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے ان کے یہ متولی ہیں، ان کو ان کی خدمت کرنے دیں۔ تو ماں نے جب یہ سنا تو بخوشی چچا کے ساتھ ان کو بھیج دیا۔ جب آپ مکہ میں آئے تو اونٹنی پر یہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو لوگوں نے کہا ہذا عبد المطلب، کہ یہ عبد المطلب کا غلام ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ میرا غلام نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے اور میرے بڑے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے۔ آخر حضرت مطلب کی وفات کے بعد حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ قریش کے سردار بنے، اور قریش کے سردار کے بعد رفادہ جو حاجیوں کی خدمت اور خانہ کعبہ کے متولی اور دوسرے جو قریش کے انتظامات تھے وہ سب آپ کے ذمہ تھے۔ آپ ان کو بڑی اسلوبی کے ساتھ انجام دے رہے تھے۔ تو ایک دن ان کو خواب آیا کہ زمزم کو کھولو، زمزم کو کھولو۔ ان کو وہ جگہ بھی دکھلا دی گئی۔ اگلے دن انہوں نے وہ کنواں کھودنا شروع کیا۔ کھدائی کے دوران ان میں سے وہ تلواریں نکلی اور ہرن کے سینگ نکلے، ہرن نکلے۔ آپ نے ان کو خانہ کعبہ کے دروازوں کے اندر پیوست کروا دیا۔ تو دوسرے مکہ کے لوگوں نے کہا کہ اس پر ہمارا بھی حق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خواب مجھے ہی آیا تھا، اس لیے اس کا حق مجھے ہی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کسی کاہن کے پاس جا کر حساب لگواتے ہیں۔ ابھی وہ مکہ سے باہر ہی نکلے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں دکھائی، تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ کام صرف عبد المطلب ہی کے لیے ہے، تو ہم بچیں کہیں ہم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ تو آب زمزم کی کھدائی کے درمیان آپ نے یہ نظر مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے 10 بیٹے عطا کیے اور وہ 10 کے 10 میرے سامنے جوان ہو گئے تو میں ان میں سے ایک بیٹا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ آپ کے سامنے وہ 10 کے 10 بیٹے جوان ہو گئے، تو ان کو خواب آیا کہ اپنی نظر کو پورا کرو۔ آپ نے ایک گائے کو ذبح کروایا، پھر خواب آیا کہ اپنی نظر کو پورا کرو۔ آپ نے ایک اونٹنی کو ذبح کروایا، تیسری مرتبہ پھر خواب آیا کہ اپنی نظر کو پورا کرو۔ تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ بیٹا میں نے یہ نظر مانی تھی۔ تو تمام بیٹے اس بات پر راضی ہو گئے۔ جب قرہ نکالا گیا تو قرہ جو ہے حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا۔ تو دوسرے بھائیوں نے کہا کہ عبداللہ تو بہت خوبصورت اور آپ کو بہت پیارے ہیں، ان کی جگہ آپ ہمیں ذبح کر دیں۔ یہاں تک کہ معاملہ پھر ایک کاہن کے پاس پہنچا، تو اس کاہن عورت نے کہا کہ ایک پرچی پر 10 اونٹ لکھ لیں اور دوسری پرچی پر عبداللہ، حضرت عبداللہ کا نام لکھ لیں، اور قرآن اندازی کرتے جائیں جب تک عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹوں کا اضافہ کرتے جائیں، جب اونٹوں کی پرچی نکلے تو پھر بس کر دیں۔ تو 9 مرتبہ حضرت عبداللہ کا نام نکلا، 10ویں مرتبہ جو ہے وہ اونٹوں کا نام نکلا، تو 100 اونٹ قربان کیے گئے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دو ذبیحین کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کے فدیے میں جنت سے اللہ تعالیٰ نے دمبا یا مینڈا نازل فرمایا، اور دوسرے اپنے باپ عبداللہ کا جن کے جو ہے دیت میں 100 اونٹ جو ہیں وہ قربان ہوئے۔ حضرت عبد المطلب مکہ کے سردار تھے۔ واقعہ فیل میں بھی ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ ابرا جو یمن کا بادشاہ تھا، ایک بہت بڑا لشکر لے کر جو ہے وہ مکے میں آ گیا۔ اس نے اپنے علاقے میں ایک بہت بڑا کلیسا بنایا کہ لوگ ادھر آئیں۔ جب اس نے دیکھا کہ لوگ تو خانہ کعبہ کا ہی طواف کرتے ہیں، تو وہ اس غرور کے ساتھ تقریباً 60,000 کا لشکر لے کر مکہ میں آیا کہ میں خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ گرا دوں گا۔ مکہ کے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے قریبی گھاٹیوں میں جا کر پناہ لی، تو اس نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ جو تھے چرنے کے لیے گئے ہوئے اس پر قبضہ کر لیا۔ تو آپ ابرا کے پاس گئے اور تقاضا کیا کہ میرے اونٹ واپس کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارا گھر گرانے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ میرے اللہ کا گھر ہے اور وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو خاک میں ملایا اور ابابیل کے ذریعے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ قرآن کریم میں سورۃ فیل کے نام سے ایک مکمل سورت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں: حارث، زبیر، عبداللہ، ابو طالب، حمزہ، ابو لہب جن کا اصلی نام عزا تھا، موقوم، صفار، عباس، غیداق، اور 6 بیٹیاں تھیں: ام حکیم، برہ، عاتقہ، صفیہ، عروہ، امیمہ۔ حضرت عبداللہ ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور وہ عمر بن عائد کی بیٹی تھی۔ حضرت عبد المطلب کی اولاد میں حضرت عبداللہ سب سے خوبصورت اور پاک دامن تھے۔ آپ کی شادی حضرت کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب ہوا جو واہب بن عبد مناف بن زہرہ کی صاحبزادی تھی اور جو نسب اور رتبے کے اعتبار سے افضل ترین خاتون تھی اپنے قبیلے کی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہیں پر انتقال ہوگا۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام گئے اور واپسی پر بیمار ہو کر مدینہ میں وصال فرما گئے۔ تدفین آپ کی نافع بن جدی کے گھر پر ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر شریف 25 برس تھی اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے کی بات ہے۔ جب ان کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دردناک مرثیہ کہا کہ بطحہ کی آغوش میں ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی۔ وہ بانگ و فروش کے درمیان ایک لاحت میں آسودہ خواب ہو گیا۔ اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے اس پر لبیک کہا۔ اب موت نے ان لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہ چھوڑا۔ وہ کیسی حسرت ناک شام ہے جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے جا رہے تھے۔ موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا لیکن ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹا سکے۔ وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے۔ حضرت عبداللہ کا کل ترکہ 5 اونٹ، بکریوں کا ریوڑ اور ایک حبشی لونڈی جس کا نام برکت کنیت ام ایمن تھا، جس کو نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں کھلایا۔ آج کی اس تقریر کا عنوان یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج کے دور میں خطبہ اور واعظین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور در یتیم پیدا ہوئے، دائی ان کو نہیں لے کر گئی کہ یہ یتیم بچہ ہمیں کیا دے گا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے آج کے دور میں بھی سردار کا بیٹا جو ہے وہ سردار ہوتا ہے۔ تو حضور تو کئی پشتوں سے مکہ کے سردار چلے آ رہے تھے، ان کے آباء و اجداد۔ یعنی جب حضرت عبد المطلب کا یہ جاہ و جلال ہوتا تھا کہ آپ کے لیے جب خانہ کعبہ کے صحن میں فرش بچھایا جاتا تھا تو اس پر کوئی بھی نہیں بیٹھتا تھا۔ 10 کے 10 بھائی جو ہے، جو 9 بھائی جو ہیں وہ اس کے ارد گرد بیٹھتے تھے۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تخت پر اپنے دادا کے پاس بیٹھتے تھے۔ تو ان کے چچا کئی مرتبہ یہ کرتے تھے کہ آپ ادھر آئیں تو حضور کے دادا فرماتے تھے کہ یہ میرا بیٹا بہت شان والا ہے
اور یہ بہت بڑا سردار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ ان کو اپنے خاوند کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ شریف لے گئیں۔ رستے میں ابوا کے مقام پر آپ کا وصال ہو گیا تو حضرت ایمن ان کو واپس لے آئیں اور آپ کی کفالت کی ذمہ داری جو ہے وہ حضرت عبد المطلب نے اپنے ذمہ لے لی۔ 8 سال کی عمر میں جب حضرت عبد المطلب کا بھی وصال ہو گیا تو آپ کی کفالت کی ذمہ داری حضرت ابو طالب نے لی۔ آپ مکہ کے سردار تھے، آپ نے اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کی خیر خواہی کی۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا، آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں گئے تو آپ کی برکت سے حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی اور گدی جو ہے وہ تیز رفتار بن گئی۔ جو سب سے پیچھے تھی وہ سب سے آگے ہوگی، کیونکہ اس پر سوار امام الانبیاء محبوب کبریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جب آپ حضرت حلیمہ کے گھر گئے تو ان کے گھر میں قحط پڑا ہوا تھا، وہ آسودہ حال ہو گئی، بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر گیا، مال و اسباب کی فراوانی ہو گئی۔ آپ نے جب حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی چھاتیوں میں دودھ کا اضافہ کر دیا۔ یہ سب برکتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی جب آپ ابھی بچپن میں تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے چچا حضرت عباس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ایک بچپن کا واقعہ سنائیں کہ جب آپ جھولے میں جھولتے تھے تو آپ کی انگلی کا جس وقت طرف اشارہ ہوتا تھا چاند ادھر کو جھک جاتا تھا، سورج ادھر کو جھک جاتا تھا۔ تو یعنی آپ کا کھلونا اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بنایا ہوتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا تھا جدھر، انگلی ہلاتے مہد میں، کیا ہی برکت والا تھا کھلونا نور کا۔ یعنی آپ چاند سے کھیلتے تھے، ٹھیک ہے، سورج آپ کا کہنا مانتا تھا۔ جس وقت آپ بڑے ہوئے، اعلان نبوت فرمایا تو اسی چاند کے آپ نے 2 ٹکڑے کر دیے، اسی سورج کو آپ نے دوبارہ پلٹایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس میں برکتیں ہی برکتیں اور خیر ہی خیر تھی۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا کہ مکہ میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگ دعا کے لیے آئے تو حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لائے، خانہ کعبہ کی دیوار سے لگا کر دعا کی کہ یا اللہ اس خوبصورت چہرے کی وجہ سے بارش دے دے۔ دعا کا مانگنا تھا کہ بارش کا نزول ہو گیا۔ تو اعلان نبوت کے بعد بھی آپ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ کسی نبی کو 1 معجزہ دیا، کسی نبی کو 2 معجزے دیے، آپ کا تو سراپا ہی معجزہ تھا۔ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، آپ کے لعاب دین میں وہ برکت رکھی گئی کہ وہ لعاب دین سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پر لگائیں تو زہر کا اثر چلا جاتا ہے۔ وہ لعاب دین اگر کھارے پانی کے کنویں میں ڈالیں تو وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ وہ لعاب دہن اگر حضرت علی کی آنکھوں میں لگائیں تو آشوب چشم کی بیماری چلی جاتی ہے۔ وہی لعاب دہن اگر حضرت جابر بن عبداللہ کے کھانے میں ڈال دیں تو 10 آدمیوں کا کھانا جو ہے وہ سینکڑوں آدمی کھا جائیں۔ یہی لعاب دہن جب حضرت قتادہ کی آنکھ پر لگائیں تو ڈیلا جو ہے اسی جگہ پر بالکل ٹھیک لگ جاتا ہے۔ غزوہ احد میں اگر آپ کسی صحابی کو چھڑی پکڑائیں تو وہ چھڑی اس کے ہاتھ میں جا کر تلوار بن جاتی تھی۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک لشکر جا رہا تھا کہ پانی ختم ہو گیا تو سیدنا عمر فاروق نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کیجیے۔ تمام لشکر سے پانی اکٹھا کر کے ایک چھوٹی سی مشک میں اکٹھا کیا گیا، آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو وہ ہاتھ آپ کا اندر جانا کی دیر تھی کہ پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ صحابہ نے بھی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور ذخیرہ بھی کر لیا۔ یہ سب آپ ہی کی برکتیں تھیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی، ٹھیک ہے نا، اور آپ کے نام پہ تو لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشتیں زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک لشکر میں کھانا ختم ہو گیا، آپ نے کہا سب لشکر سے کچھ اکٹھا کرو، تو چند کھجوریں ایک تھیلے کے اندر اکٹھی ہوئی، آپ نے ہاتھ ڈالا،
آپ کے اس ہاتھ کی برکت کی وجہ سے جو ہے وہ اتنی کھجوریں ہوئی کہ سب لشکر نے کھائی بھی، اکٹھی بھی کی۔ وہ تھیلا آپ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ کو دے دیا گیا، ابو ہریرہ اس میں سے کھجوریں نکال کر استعمال کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس میں سے 780 من کھجوریں جو ہیں فروخت کیں، اس سے زیادہ کھجوریں میں اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرتا رہا، اور اس میں کھجوریں اس وقت تک نکلتی رہی جب بلوائیوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا، تو میں یہ تھیلا لے کر ادھر جا رہا تھا تو انہوں نے اس تھیلے کو پھاڑ دیا۔ فرمایا کہ حضور نے اس وقت دیا تھا اور سیدنا عثمان غنی کے دور تک میں اسی تھیلے کے اندر سے نکال کے کھجوریں استعمال کرتا رہا۔ آپ کی برکت یہ تھی کہ حضرت انس بن مالک جو آپ کے خادم تھے، ان کے گھر ایک مرتبہ مہمان آئے تو دسترخوان کچھ میلا تھا، انہوں نے وہ دسترخوان آگ کے اندر ڈالا اور کچھ دیر بعد نکال لیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے اور بڑا تعجب کیا کہ آگ کا کام تو جلانا ہے، اس کو جلایا نہیں۔ فرمایا اس پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہاتھ صاف کیے تھے، یعنی آپ کے ہاتھوں کی برکت یہ تھی کہ اس کو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی۔ تو جس ماں کے پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 ماہ رہے، اس ماں کا کیا مقام ہوگا۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے روٹی لگا رہی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ لاؤ عائشہ ایک روٹی میں بھی لگا دوں، تو آپ نے جو روٹی لگائی اس پر کوئی آگ کا اثر نہیں ہوا۔ فرمایا عائشہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن اس روٹی پر آگ کا اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے نبی کی برکات تھی جن کو اللہ نے وہ اختیارات دیے کہ جو کسی کو نہ مل سکے نہ ملیں گے، نہ کسی کو۔ اللہ نے ان کو اپنا حبیب بنایا، فرمایا کہ یہ میرا حبیب ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ یہ ہے مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی اللہ کے وہ محبوب تھے، اللہ نے ان کو اپنی خدائی کا بادشاہ بنا دیا۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمینوں آسمانوں کے خزانوں کی چابیاں دی ہیں، اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ میرے ساتھ مل کر سونا بن جائے، لیکن آپ نے اختیار کیا ہے، یہ بھی تو دیکھیں نا۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ آپ دار ارقم میں ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے جس پر چادر بھی نہیں تھی، اور کھجور کے نشانات جو آپ کے جسم پر ڈلے ہوئے تھے، اور کھجور کا تکیہ آپ نے کے سر کے نیچے تھا۔ تو حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو آگے، فرمایا کہ کیسر و کسریٰ تو دنیا کے مزے لیں اور اللہ کے نبی کی یہ حالت ہے۔ فرمایا اے عمر، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسریٰ تو دنیا کے مزے لیں، ہم آخرت کے مزے لیں؟ فرمایا کہ یہ تو فقیر کا اپنا اختیار ہے، اگر میں چاہوں تو یہ تو میرا اپنا اختیار ہے، اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ جو ہے وہ سونے کے بن جائیں۔ تو آپ کے جود و سخا کا عالم یہ تھا، جب غزوہ حنین میں فتح ہوئی تو آپ نے 4000 بکریاں جو ہیں حضرت ابو سفیان کو عطا فرما دی۔ ایک مرتبہ آپ کے چچا نے فرمایا عباس نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کچھ دیں، تو آپ نے فرمایا کہ چچا بھر لو، یہ اشرفیوں کی جھولی بھر لو، تھیلے بھر لو، فرمایا اٹھا کر لے جاؤ، یعنی آپ وہ دینے والے تھے۔ آپ نے دنیا کا مال کبھی بھی سورج غروب ہونے سے پہلے تقسیم کر دیا، کبھی اپنے پاس نہ رکھا۔ ایک مرتبہ اتنا مال تھا کہ وہ تقسیم نہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات مسجد نبوی میں گزاری۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان پر ایک مرتبہ ہمارے گھر ایک اشرفی رہ گئی رات کے وقت، تو ساری رات اللہ کے نبی بے قرار رہے۔ فرمایا اے عائشہ میں نہیں چاہتا کہ میرا انتقال اس وقت میں ہو کہ جب دنیا کا مال میرے پاس ہو۔ صلہ رحمی فرمانے والے تھے، انسانوں جانوروں پر بھی صلہ رحمی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ہرن کو پکڑ لیا تو اس ہرن نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان کر رہا تھا، وہ مالک کو، تو آپ اس کے نزدیک ہوئے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا جو ہے وہ وحشت ناک درندہ جانور ہے۔ آپ اس کے قریب ہوئے تو اونٹ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک مجھ سے مشقت زیادہ لیتا ہے لیکن کھانے کو کم دیتا ہے۔ جانور بھی اپنی حاجات آپ کے سامنے پیش کرتے تھے، بے جان چیزیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مضافات میں
تبلیغ دین کے لیے جاتے تھے تو میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں، پتھروں سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یعنی بے جان پتھر آپ پر جو ہے نا الصلاۃ والسلام پیش کرتے تھے۔ ستون حنانہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجور کے درخت کے ساتھ ایک تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر جو خطبہ دیتے تھے۔ جب ممبر بن گیا تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہے۔ تو صحابہ سے آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تنا رو رہا ہے، یہ میرے ہجر میں رو رہا ہے۔ آپ نے اس کو سینے سے لگایا تو اس کو قرار آ گیا۔ یعنی بے جان چیزیں بھی آپ کے ساتھ باتیں کرتی تھی، اور سچے آپ اتنے تھے کہ لوگ آپ کو صادق کہتے تھے۔ اماندار یہ تھے کہ دشمن بھی آپ پر اپنی امانتیں رکھتے تھے، جو آپ کے منہ سے نکلتا تھا حق نکلتا تھا۔ اخلاق کا یہ عالم تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ کسی نے ان سے آپ کے اخلاق کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ یعنی قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیتا ہے۔ آپ مکارم اخلاق بن کر آئے، معلم بن کر آئے، آپ نے دنیا کی کایا پلٹ دی، آپ اللہ کے محبوب، یعنی اندازہ لگائیں کہ آپ ایک مرتبہ غزوہ خندق میں ایک صحابی نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے اور آ کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ آپ نے اپنی قمیض اٹھائی تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا، ورنہ آپ صوم وصال رکھتے تھے بغیر سحری اور بغیر افطاری کا روزہ۔ آپ نے 40 روزے رکھ کر دکھائے، صحابہ کرام نے آپ کی پیروی کی۔ تیسرے دن کسی سے چلا نہ جائے، کمزوری کا یہ عالم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے میں تمہیں کمزور دیکھتا ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتباع ہم پر ضروری ہے، آپ صوم وصال رکھتے ہیں، ہم نے بھی آپ کی سنت پر عمل کیا۔ آپ نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میرے جیسا؟ میں تو اب رب کے پاس ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اگر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کو گھر میں کھلائے گا تو ام المومنین کو پتہ ہونا چاہیے، اگر باہر کھلائے گا تو صحابہ کرام کو پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ حضور کھا رہے ہیں، نہ ام المومنین کو پتہ نہ صحابہ کو پتہ۔ آج یہ 1400 سال بعد لوگ جو ہیں وہ اندازے لگاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقیات کا عملی مظاہرہ دیکھیں آپ نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جو آپ کے جان کے سخت دشمن تھے، ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ کے عزیز و اقارب کو سخت تکلیفیں دی، جنہوں نے آپ کو شیب ابی طالب میں محصور رہنے پر مجبور کر دیا، آپ نے ان سب لوگوں کو معاف کر دیا، کبھی اپنا بدلہ نہ لیا۔ جب بھی حدود اللہ میں کسی نے زیادتی کی تو ان سے بدلہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے مضافات میں تبلیغ کر رہے ہیں اور پیچھے پیچھے ابو جہل کہہ رہا کہ اس کی باتیں نہ سنو، وہ آپ پر خاک گرا رہا ہے۔ مجمع کے اندر کسی کمزور سے کمزور بندے کے ساتھ بھی یہ سلوک ہو تو وہ غصے میں آ جاتا ہے، لیکن آپ نے اس کی طرف دھیان نہ دیا، آپ صلہ رحمی فرمانے والے تھے۔ تو یہ ماہ مبارک جو ہے ربیع الاول، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس میں ہمیں یہی نہیں کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا چاہیے، آپ کے عمل کو دیکھنا چاہیے جو آپ نے عمل کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم یہ آج کر رہے ہیں کہ نہیں۔ دوسری بات، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آیا تو 2 صحابہ کرام جو ہے وہ آپ کو ان کا سہارا لے کر جا رہے ہیں اور آپ نے اس حالت میں بھی نماز کو قضا نہ کیا۔ ہم آج عید میلاد النبی تو منا رہے ہیں لیکن حضور کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کوئی پیٹ پر پتھر باندھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جھوٹ سے کوئی توبہ نہیں کرتا، غیبت سے کوئی توبہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔